Hello, good evening and assalamu alaikum. You're watching Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम and this is your weekly dose of sports news and analysis from around the world. हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो बहुत सारी खबरें और अपडेट्स पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इतनी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं not just in Pakistan but around the world. And हमारे शो के through we try and have you caught up with all of those news headlines in the later half of the show. हम बात करेंगे पाकिस्तान स्क्वाश के ऊपर. पाकिस्तान स्क्वाश की हिस्ट्री और ग्लोरीज जो हैं उन सब से तो हम वाकिफ़ हैं, लेकिन पाकिस्तान स्क्वाश का प्रेजेंट एंड पाकिस्तान स्क्वाश का फ्यूचर कैसा दिख रहा है at the current moment. We'll talk about that as well, so make sure you stay tuned. But before we go towards the squash analysis, it's time to bring you the news of sports from around the world. The Los Angeles Dodgers beat the Tampa Bay Rays 3-0 on Sunday in the rubber match of a 3-game series. Yoshinobu Yamamoto 10-7 allowed 5 hits with no walks and 6 strikeouts. Ohtani had 2 hits and reached base 4 times with 2 stolen bases for the Dodgers, who recorded their 5th shutout and concluded their 9-game road trip with a 5-4 record. Los Angeles was limited to 3 hits over 5 scoreless innings by Rays starter Joe Boyle, who walked 2 and struck out 2. Alex de Minaur edged past Francis Tiafoe in a grueling 3-set match on Sunday to reach the Canadian Open quarterfinals in Toronto. De Minaur started strong and stole the first set before Tiafoe surged in the second. The Australian notched a 6-2, 4-6 or 6-4 win over the American after battling back from a mid-match deficit, saving crucial break points, clinching a decisive break in the 9th game of the deciding set. Rublev also advanced to the quarters by rallying to beat Alejandro David Djokovic Fokina. Naomi Osaka advanced to the quarterfinals of the Canadian Open in Montreal on Sunday with one of the most dominant performances of her career, defeating Sevastova 6-1, 6-0 in just 49 minutes. It was her second quickest tour-level win and her first last 8 appearance at a WTA 1000 or Grand Slam in 19 months. Osaka will either face Klara Tauson of Denmark or number 2 seed Iga Swiatek of Poland in the quarters, while Keys will face the winner between compatriot Anisimova and Ukraine's Svitolina. Olympic champion Pauline Ferrat-Prévot became the first French woman to win the Tour de France Femmes on Sunday, pushing through 3 punishing climbs to clinch the final stage ahead of 2023 champion Demi Vollering, who finished second overall. Monterrey advanced on penalties after 1-1 draw with the Red Bulls. Sliding it under Coronel, Polish striker, first attacking player to fire here for the Red Bulls in the shootout. And the pressure is on. 3 on the board already. Hamza Khan has proven once again why he is a force to be reckoned with on the court. The talented Pakistani squash player finished as the runner-up in the Valencia 2025 PSA tournament held in Spain. In the final match, Hamza Khan put up a good fight but ultimately lost to world number 31 Iker Pajaris with a score of 3-0. Hamza's performance was commendable, showcasing his determination and skill. Hamza's consistency and progress in PSA events are truly inspiring, and fans of squash and Hamza Khan can't wait to see what's next for this player. The Pakistan team has made the country proud by winning 4 bronze medals in the International Olympiad in Informatics 2025 held in Bolivia. The medal winners include Muhammad Anik, Ghulam Junaid, Muhammad Saram and Ahmed Imran Malik.
This achievement is being described as a major breakthrough in the field of informatics in Pakistan at the international level. The Pakistan men's hockey team has been invited to compete in the FIH Pro League 2025-2026 after New Zealand, who had earned qualification by winning the Nations Cup, decided not to participate in the upcoming season. The International Hockey Federation has formally extended the invite to Pakistan on Wednesday. The Pakistan Hockey Association has been given a deadline till August 12 to inform FIH of their decision to accept or deny the invitation. If Pakistan accepts, it will mark their debut in the FIH Pro League, which has been the top-tier annual competition on the international hockey calendar. And finally, Finland's Rovanperä has won the home rally in record time. Britain's Elfyn Evans has moved to the top of the overall standings. The first 5 positions in the 9th round of the World Rally Championship in Finland went to Rovanperä's team. The rally was the fastest rally in the history of the World Rally Championship and Rovanperä's first victory on home soil. He covered the distance in 2 hours, 21 minutes and 51.4 seconds at an average speed of 129.95 kilometers per hour. Well, this was the sporting news and headlines from around the world. And इस short break के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान स्क्वाश के ऊपर थोड़ी बात करेंगे. We have got 3 very special guests in the studio. उनमें से एक जो हैं वो करंट एरा को रिप्रेजेंट करते हैं, एक फ्यूचर एरा को रिप्रेजेंट करते हैं. So we have 2 very promising athletes joining us in the studio to talk all things Pakistan squash and where is squash headed. Provincial level पे अगर हम बात करें क्या काम हो रहे हैं, क्या development initiatives हैं और क्या problems and challenges हैं athletes के when they're competing with the best from around the world. ये सब हमारे आज के एजेंडा पे है. So make sure you stay tuned and keep watching. Ji, thank you for joining us back. You're watching Sports Tonight. I am joined in the studio by the present era and the future of Pakistan squash. And of course, बहुत सी बातें हैं पाकिस्तान स्क्वाश के हवाले से. जब भी हम देखते हैं, हम हिस्टोरिक एरा को याद करते हैं, हम अपने माइलस्टोन्स को और अपनी वर्ल्ड डोमिनेशन को याद करते हैं इन स्क्वाश. बट बहुत कम लोगों को पता है कि इस वक्त स्क्वाश की क्या डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में, क्या इनिशिएटिव्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या चैलेंजेस हैं करंट एथलीट्स के लिए, फ्यूचर एथलीट्स के लिए, जो उनको रोक रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं टू कम्पीट एट द वर्ल्ड लेवल एंड टू इम्प्रूव देयर रैंकिंग्स. एंड आज हम इसी के हवाले से अपने शो में बात करेंगे. 3 बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है जी. सबसे पहले मोहम्मद आसिम खान, हु इज़ द नंबर 1 पाकिस्तानी squash player and he has won over 30 national and international medals in squash. 21 PSA फाइनल्स आप खेले हैं आसिम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनकी अचीवमेंट है जी, शार्लेट्सविल ओपन इन्होंने जीता 2024 में. आसिम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग अस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आपसे बहुत सी बातें करेंगे आपके करियर के बारे में. उनके साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद मंसूर साहब. ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. उनके साथ एक हमारे यंग एंड राइजिंग स्टार मौजूद हैं मोहम्मद सुहेल अदनान, who is an under-13 squash player in Pakistan and recently he won the gold medal in the Asian Junior Squash Championship and earlier this year he won the British Open Junior Squash Championship. Assalamu alaikum to Mohammad Suhail Adnan. Welcome to the show. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. थैंक यू आप तीनों का बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर. आज से हम आपसे शुरू करेंगे. आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है और आप इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 रैंक्ड स्क्वाश प्लेयर हैं और आप दुनिया में आपकी जो
سب سے بہتر رینکنگ تھی جب 53 تک آپ کا رینک گیا تھا کپل آف ایئرس بیک. ناؤ یو آر کمپیٹنگ ڈومیسٹکلی بھی انٹرنیشنلی بھی, اور آپ کا کریئر جو ہے وہ بہت رچ ہے ان سچ اے ینگ ایج. سب سے پہلے تو یہ بتائیں اسکواش کی جرنی آپ کی کہاں سے شروع ہوئی, اینڈ ہاؤ ڈڈ یو بیکم دا نمبر 1 اسکواش پلیئر ان پاکستان؟ میرا اسپورٹس کا شروع سے ہی شوق تھا. میرے ابو ہیں, ان کے فرینڈ ہوتے تھے پنجاب اسکواش میں, تو وہ وہاں پہ کوچ تھے, تو وہاں ان کے تھرو جو ہے نا مجھے یہاں پہ اسکواش میں ڈالا گیا تھا. تو وہاں سے تقریباً میں آپ کہہ لیں کہ 9-10 سال کا تھا میں اسکواش کی جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی. شروع میں اتنا شوق نہیں تھا, لیکن آہستہ آہستہ جب چیزیں دیکھی میں نے, اس میں ٹریننگ وغیرہ پہ پلیئرس کو دیکھا, جہانگیر خان, جہانشیر خان ہوتے تھے اس ٹائم پہ, ان سے کافی انسپائرڈ ہوا. تو اس کے بعد جو ہے نا 1-2 سال میں پھر میرا سب سے پہلا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہوا تھا انڈیا میں, جس میں نے برونز میڈل لیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر میرا شوق بڑھ گیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سارا کریئر اسٹارٹ ہوا. اور کریئر ابھی بھی جو ہے وہ اتنی زبردست ہائٹس پر ہے, اور ابھی ہم مزید بھی آپ کی مائل سٹونز کے بارے میں بات کریں گے. تھوڑی سی بات ہم آپ سے اب کرنا چاہیں گے. منصور صاحب, آپ فیڈریشن کا حصہ ہیں, آپ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور آپ کے انڈر بہت سارے ایتھلیٹس ہیں, اسکواش پلیئرز ہیں جو اپنی ٹریننگ اور ان ڈیولپمنٹس پہ کام کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں اس وقت پاکستان اسکواش کو کیا سب سے بڑا چیلنج ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے اسکواش دیکھنے والے جو کہ جہانگیر خان, جہانشیر خان یہ ٹائم ریکلیکٹ کرتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان اسکواش میں. جی, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا یہ چاہوں گا کہ بیسکلی اس وقت یہ جو اسکواش گیم ہے بہت ایکسپینسو ہو چکی ہے. میں یہ بھی بتانا مناسب سمجھوں گا کہ اس وقت جو اسکواش بال ہے وہ آلموسٹ 1000 روپیز کا ہو چکا ہے, جو کہ ہمارے پاس جو کیمپ چلتے ہیں, اور جو اسکواش شوز ہیں وہ 36-40,000 کا ہے. جو اسکواش ریکٹ ہے وہ اس وقت 40,000 کا آلموسٹ ریکٹ ہے. تو ایک جو ایسے گھرانے سے جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں ان کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اتنی ایکسپینسو یہ جو اسپورٹ ٹولز کٹس ہیں, آپ بعد میں تو وینیو تو ہم نے پرووائڈ کرنا ہے, وہ تو اسکواش کا حصہ ہے, بٹ مسئلہ یہ کہ ان چیزوں کو خریدنے کے لیے ان میں سکت نہیں ہے. تو ہم یہ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں. ہم ایسے جو یہ بیسکلی یہ بھی بچہ پنجاب سے ہے اور لاہور بیسڈ ہے عاصم خان, اور یہ بھی بچہ سہیل عدنان وہ بھی پنجاب سے ہے. یہ بچہ ہمارے پاس ہمارے پنجاب اسکواش کے وینیو پہ ہی رہ رہا ہے, اور ہمارا ہاسٹل ہے وہاں پہ رہ رہا ہے. تو میرا اس لیے ریکویسٹ ہے کہ مطلب کرکٹ کو ہی فوکس کیا جاتا ہے. اگر اس گیم میں بھی اگر گورنمنٹ چاہے تو ہم ایسے بہت سے پروڈکٹس ہیں, ڈائمنڈس ہیں جو اس وقت اس وجہ سے نہیں آگے آ سکتے کیونکہ کاسٹ بہت بڑھ چکی ہے. کاسٹ آف پلینگ اسکواش آپ کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تو گیئر تو ہو گیا, پھر اس کے بعد جو انڈور کورٹس ہیں ان کو سیٹ اپ کرنا, وہ بھی اس کی بھی ایک بہت جی میم بالکل. اس کو جو اس میں جو فرنٹ وال ہے ابھی نیشنل کمپلیکس بن رہا ہے, ہمیں بڑی امید ہے کہ اس میں وہ پنجاب کا بہت زبردست انیشیٹو ہے, اور بڑے آئی تھنک 23 ایئرس کے بعد وہ ایک بن رہا ہے پروجیکٹ, اور کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے. اور وہاں پہ گلاس کورٹ 4 گلاس کورٹ وال ہمیں اویلیبل ہوگا. ادروائز پنجاب اسکواش کے پاس 4 گلاس وال نہیں ہے, کیونکہ اب جتنے بھی جو انٹرنیشنل ایونٹ ہے وہ تمام کے تمام گلاس کورٹ میں ہی کھیلے جا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے ایشوز ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں, اور اس میں ہماری بار ہم جو اس وقت صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں فوکس کریں. اور ڈسپائٹ دیز لمیٹیشنز, جب آپ کے پاس ایسے پلیئرز نکلتے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی جا کے اتنا زبردست پرفارم بھی کر رہے ہیں, اور اپنی ریسٹرکشنز کے باوجود دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ اینڈ اپنی ڈیولپمنٹ پہ خود کام کریں. سہیل عدنان was only 13 years old when he won the prestigious British Junior Squash Open, جو کہ 18 years کے بعد پاکستان نے جیتا ہے. پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو سہیل, اٹس اے ونڈرفل جاب دیٹ یو آر ڈوئنگ کہ آپ اس ینگ ایج میں اتنا پاکستان کو اتنا پراؤڈلی ریپرزینٹ کر رہے ہو ان اے گیم جس کا لوگوں میں اب وہ شوق یا اویئرنیس نہیں رہا جو ایک ٹائم پہ ہوا کرتا تھا. تو اس ایج میں آپ نے اسکواش ٹیک اپ کیا. پہلے تو یہ بتائیں کہ اسکواش کی جرنی آپ کی کہاں سے شروع ہوئی, آپ نے کب سوچا کہ میں ایک پروفیشنل اسکواش پلیئر بننا چاہتا ہوں؟ جی بیسکلی میرے بابا کھیلتے تھے, ہماری فیملی گیم تھی, دادا ابو پہلے کھیلتے تھے, بابا تھے, تو ان کو دیکھتے دیکھتے شوق چڑھا. تو میرا بڑا بھائی پہلے کھیلتا, اس کے ساتھ میں پریکٹس کرتا پہلے بہالپور میں, تو آہستہ آہستہ اچھا ہوا, تو پھر پنجاب اسکواش میں ٹریننگ کرنے لگ گیا.
तो उधर ट्रेनिंग की, काफ़ी नेशनल मेडल जीते हैं मैंने। अंडर 11 नंबर 1 रह चुका हूँ, अंडर 13 नंबर 1, अंडर 15 में भी नंबर 1 हूँ, और फिर ब्रिटिश जूनियर, स्कॉटिश जूनियर एंड सारे टाइटल जीते हैं जूनियर के। वाह, और अब आप अपने बड़े भाई को भी हराते होंगे जी, प्रैक्टिसेस में। ये तो अब फैमिली में सबको हराते हैं, इनसे कोई नहीं खेलेगा। बट सुहेल, आप इतनी यंग एज में आपने इतने बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, अभी आप और भी मज़ीद करेंगे, अभी आप सिर्फ 13 साल के हैं, बट आपके स्क्वॉश हीरोज़ कौन है, आपके आइडल कौन है जिनको देख के आप इंस्पायर हुए स्क्वॉश खेलने के लिए? आपकी फैमिली के अलावा जो प्रोफेशनल दुनिया में एथलीट्स हैं उनकी बात करें। क्योंकि आपको पता है हमारा पहले तो पाकिस्तान का नाम होता था, लेजेंड थे काफ़ी, जहांगीर खान, जानशेर खान, कमर जमान, बेसिकली अभी काफ़ी सीनियर हैं ये आसिम भाई। सारों को देख के काफ़ी शौक चढ़ता है कि इनसे बड़ा नाम लेना है। जो पाकिस्तान का पहले मकाम था ना, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप रह चुके हैं, अब वो बिल्कुल भी नहीं है, वो इजिप्शियनों के पास है। तो काफ़ी कोशिश है कि उसको अचीव करें, फाइनल जीतें, वर्ल्ड चैम्पियन बने। चल, लेट्स टॉक अबाउट द शार्लट्सबर्न टाइटल। हम आपकी इस अचीवमेंट के बारे में बात करना चाहेंगे कि हाउ डिड दैट कम अबाउट, उस टूर्नामेंट की, क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है वो, कैसी तैयारी थी उसकी, आपने कैसे प्रिपेयर किया, और डिड यू सी योरसेल्फ विनिंग दैट टाइटल जब आपने पहला मैच खेला? नहीं, जब मैंने उसमें एंट्री की थी और मेरा जब पहला मैच में हारने वाला था, मतलब कि मैं लास्ट 2 पॉइंट से मैंने वो मैच जीता था, और उस टूर्नामेंट में अनसीडेड प्लेयर था, मेरा 17 की 18 सीड था आउट ऑफ 24 प्लेयर्स। तो मेरा क्वार्टर फाइनल आया था, वो था नंबर 1 सीड के साथ, तो वो भी मेरा 3-2 पे गया था। उसके जितने भी प्लेयर्स थे सारे टॉप 20 के प्लेयर्स थे, टॉप 30 के प्लेयर्स थे, और उसके लिए तैयारी भी काफ़ी की थी। मुझे पता था कंपटीशन टफ होगा, तो मेरी सारी ट्रेनिंग अमेरिका में थी। राइट। हाँ, वहीं पे सारी ट्रेनिंग हो रही है, तो उसके लिए काफ़ी तैयारी की थी मैंने 3-4 महीने जो है ना। अच्छा, स्क्वॉश में आपको किस तरह की कोचिंग चाहिए होती है? अगर आपके कोई कोच हैं जो आपको एक स्पेसिफिक वे में ट्रेन करते हैं, हाउ डज स्क्वॉश ट्रेनिंग वर्क फॉर एन एथलीट? देखिए, जब आप सीनियर्स में आते हैं ना, जूनियर्स में तो यहाँ पे प्लेयर्स आपको मिल जाते हैं, सीनियर्स में आजकल ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिसके साथ मैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर सकता हूँ उस लेवल पे, क्योंकि मैं टॉप 50 में जो है ना इस वक्त खेल रहा हूँ। तो मुझे उन प्लेयर के साथ कम्पीट करना है जो टॉप 50 और 30 में है। तो मेरा टारगेट यही होता है कि मैं उनके साथ ही जाके बाहर ट्रेनिंग करूँ, ताकि जब मैच में उनके साथ मैं खेलूँ तो वो फ़र्क फील ना हो टॉप रैंकिंग का। आप यूजुअली उनकी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं सारी, और वीकनेस होती हैं सारी, आप समझ जाते हो। तो सबसे बड़ा मकसद यही था कि मैंने उनके साथ कम्पीट करना, तो मेरा यही था कि मैं उनके साथ जाकर ना अमेरिका में ट्रेनिंग करनी है सारी टूर्नामेंट। अच्छा, यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट रेज किया है कि उस मयार के प्लेयर्स या वो फैसिलिटी नहीं है शायद जिससे ये कम्पीट कर सके इंटरनेशनली विद द टॉप। आपने टॉप 50 में ब्रेक करना है, और उस सर्किट में आपकी बात आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। अब एज ग्रुप में तो चलें आप बच्चों को खिला लेंगे, बट अब आप एक सर्टन एज के बाद टॉप एथलीट्स को कैसे, ये चैलेंज आप कैसे जी बिल्कुल, इसके लिए हमने जी जुलाई में एक कैंप कंडक्ट किया जी पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन ने, विद कोलैबोरेशन ऑफ एक प्राइवेट हमारे स्पॉन्सर हैं मार्क वाले, उनके साथ हमने किया कि हमने उमर अब्दुल अजीज़ उसको इजिप्ट से बुलाया, और हमने उसको तमाम एक्सपेंडिचर्स वगैरह वो पंजाब स्क्वॉश ने अफोर्ड किए, और उसमें हमने जो लेटेस्ट टेक्निक्स थी उस पर हमने फोकस करवाया। कोचिज़ को हमने रिक्वेस्ट की कि वो सेशन लें, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और कोचिज़ ने भी पार्टिसिपेट किया, और ये पहली मरतबा हमने इजिप्शियन कोच, ऑब्वियसली हमने ये हमारा फोकस है कि हम क्यों नीचे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब के इस वक्त जो भी नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन होती है, इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट, इसमें हमारे 3 से 4 बच्चे वो पंजाब से पार्टिसिपेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर केपी के। और सेकेंडली हमारी ये जो हमने इनिशिएटिव किया है, उमर अब्दुल अजीज़ को बुलाया, वो इस वक्त टॉप जो रैंकिंग प्लेयर है उनके वो कोचिंग कर रहे हैं, और हमने उनको बुलाया, और वो 7 to 8 डेज़ का कैंप लगा, और उन्होंने यहाँ पे आके बच्चों को लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में बताया। बिल्कुल, और ये आपको लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो सस्टेनेबल रहेंगे, क्योंकि आगे आपके कोचेज़ ने ही वो कैरी फॉरवर्ड करना है? जी, ये बिल्कुल वेल आपने पूछा, बिल्कुल वेल। वो इसलिए कि बहुत मुश्किल है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम सारे बच्चों को उठा के वहाँ पे लेके जाएं, इसलिए हमने प्लान किया कि वहाँ से एक बंदा लेके आया जाए, और हम ऐसे इनिशिएटिव क्वार्टरली प्लान है कि हम करते रहेंगे। क्योंकि आसिम की तरह हर प्लेयर तो अफोर्ड भी ये नहीं करेंगे कि वो अमेरिका जाके रहें, ट्रेन करें, तो ज़ाहिर है हमें अपने एथलीट्स के लिए यहाँ पे उस तरह के कोचेज़ और इस तरह की फैसिलिटीज़
ہونی چاہیے کہ وہ لانگ ٹرم اپنی ڈیولپمنٹ پاکستان میں کریں. اور جو ایک ٹائم پہ پاکستان کا نام تھا, ورلڈ ڈومینیشن جس ایرا میں پاکستان کی ہوئی اسکواش میں, پوری دنیا کو ہم نے اسکواش اپنے ریجن میں, اپنی پوری انٹرنیشنلی وی ور لیڈنگ فار ڈیکیڈز, اینڈ اٹس اے بٹ انفارچونیٹ. ہم خیر ان باتوں میں بھی ابھی بریک کے بعد ضرور جائیں گے ان ڈیپتھ کہ کیا ریزنس تھے اس پیریڈ کے بعد جو ایک ڈکلائن آیا. بہت سارے ایشوز تھے, لیکن ابھی فی الحال جو ہمارے پاس کرنٹ ایتھلیٹس ہیں, ہمارے فیوچر ہیں, ان کے مزید پلانس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اینڈ ویئر از پاکستان اسکواش. جی ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے پاکستان اسکواش کے اوپر, پاکستان اسکواش کا پریزنٹ ایرا اور فیوچر ایرا, اور ہم ایڈمنسٹریٹو اینڈ پہ بھی کچھ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے شو میں. ہم محمد عاصم خان جو کہ اس وقت نمبر 1 اسکواش پلیئر ہیں پاکستان میں اور دنیا میں بھی, انہوں نے بہت آپ کا ابھی جو رینک ہے 63rd رینک ہے, 59 رینک ہو گیا. اچھا زبردست. اینڈ 2 years بیک آپ نے 53 رینک بھی اچیو کیا تھا, وچ واز یور کریئر ہائیسٹ. عاصم 53 کے بعد اگلا آپ کا کیا مائل اسٹون ہے کہ آپ نے اپنی رینکنگ کہاں پہ لے کے جانی ہے, اور اس کے لیے آپ کیا پریپریشن کریں, کیا محنت کریں ٹو امپروو دیٹ رینکنگ؟ اس کے لیے سب سے جو میرا ٹارگیٹ ہے ٹاپ 30 میں آنا. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں جتنے ٹورنامنٹس ہو سکے کھیل سکوں. میکسیمم ہم بات کریں کم سے کم ہمیں پروفیشنل اسکواش کے 13 سے 15 ٹورنامنٹس کھیلنے ہیں لازمی, جب آپ 53 اس پوائنٹ پر آ جاتے ہو. سال کے 13 یا 14 ٹورنامنٹس آپ نے کھیلنے ہیں. یہ ریجنل اور انٹرنیشنل؟ یہ انٹرنیشنل ہے سارے انٹرنیشنل. ہاں, تو وہ 14 کھیلنے ہیں. اس کے بعد وہ صرف میں اگر کنسسٹنٹلی میں صرف 1 سال یہ کھیلوں تو میں ٹاپ 30 میں آرام سے آ جاؤں گا. ریزن وہی آتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے خاص اسپانسرز نہیں ہیں, برانڈز نہیں ہیں, پاکستان میں ٹورنامنٹس نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ویزا ایشوز ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کینیڈا کا سبمٹ تھوڑا کرایا سا ہم ہوا. اپنی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ آپ کی 2 دن بعد کینیڈا کی فلائٹ ہے, امریکہ کی فلائٹ ہے, اور امریکہ سے انہوں نے کینیڈا جانا ہے ٹو کمپیٹ ایک ٹورنامنٹ کے لیے, لیکن ابھی تک آپ کا ویزا نہیں آیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں. اینڈ یو مائٹ مس آؤٹ آن 4 ورلڈ ٹائٹلز. یہ اس کے اوپر بات کریں تھوڑی, یہ کتنا فرسٹریٹنگ ہے ایز این ایتھلیٹ کہ یہ چیلنجز ہمیں یہاں پہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل, ابھی 2 مہینے سے ہمارا سیزن آف چل رہا تھا, تو میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں جتنی اپنے ٹریننگ کر سکتا ہوں, اپنی ویکنیس پہ کام کر سکوں, وہ سارا کام کیا. اور پھر لاسٹ پہ جب ایسا ایشو آتا ہے تو ظاہری بات ہے دل تو ٹوٹتا ہی ہے. میرے 4 ورلڈ ٹور ٹائٹلس ہیں, یہ لاسٹ سیزن چل رہا ہے اس سال کا, تو کم از کم مجھے 8 ٹورنامنٹس کھیلنے ہیں. تو 2 میں ابھی امریکہ میں کھیل رہا ہوں, نیکسٹ منتھ پھر میرا کینیڈا میں ٹورنامنٹس ہے, ورلڈ ٹور ٹائٹلس, وہ بہت لازمی ہے, ضروری ہے کھیلنے میں لیے. اور کیا ہوگا آپ کی رینکنگ کو اگر آپ یہ ٹورنامنٹس مس آؤٹ کر دیں گے ڈیو ٹو یور ویزا ایشوز؟ وہ ڈسپلن 0 ملتا ہے آپ کو, پھر وہ پورے سال کے لیے آپ کے رینکنگ میں جو ہے نا آپ کی رینکنگ ڈیمیج کرتا ہے. جیسے میں گوٹے مالا میں اس منتھ میرا ٹورنامنٹ تھا, وہ بھی کینیڈا کا ویزا ڈیلے ہونے کی وجہ سے وہاں سے میرا نام نکل گیا. یہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اس پہ ڈسپلن ضرور لگ جاتا ہے آپ کا پاکستان کا, اور جو پاکستان کی جو آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی برے اس میں آ جاتا ہے کہ ڈسپلن کے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں, آپ کو ایک سرٹن ٹائم میں وہاں پہ پہنچنا ہے اور آپ کو کمپیٹ کرنا ہے, اور آپ کی رینکنگ بھی افیکٹ ہوتی ہے, اینڈ دین آف کورس آپ کی امیج بھی افیکٹ ہوتی ہے کہ یہاں پاکستان کے ایتھلیٹس آ ہی نہیں پا رہے, کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے. سب سے مین ایشو یہ ہے کہ امیج بھی ہماری کافی خراب ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلا پورا سال آپ کی رینکنگ جو ہے وہ اس وجہ سے ڈیمیج رہتی ہے. یہ کتنی ایک یہ آپ تو بہت اس چیز سے یوز ٹو ہوں گے, ایتھلیٹس بار بار یہ پرابلمس لے کے آتے ہوں گے. ایسوسیشن اس میں کیا رول پلے کر رہی ہے, اور مزید اور کیا اس میں بہتری پروسیس میں آ سکتی ہے کہ یہ تھوڑا سا بہتر اسٹریم لائن ہو فار ایتھلیٹس؟ بالکل جی, یہ جو ایشوز مائکرو لیول کے ایشوز ہیں اور یہ ہم ہر سال فیس کرتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ میں بتاؤں کہ جی انگلینڈ میں ہم نے جانا تھا اسکاٹش جونیئر کے لیے, اور اس کے بعد ہمارا تھا برٹش جونیئر میں. آفٹر 18 ایئرس یہ بچہ جیت کے آپ کے سامنے گولڈ میڈلسٹ بیٹھا ہوا ہے, سہیل عدنان, انڈر دی ایج اوور 13 کیٹیگری میں. اور جب ہم نے ایجپشین کو کمپیٹ کیا تو وہ ہم سما نہیں بھول سکتے. میں نے کچھ پکچرز بھی شیئر کی ہیں. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایجپشنس کو یہ منوپلی ہے ان کی, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آ کیسے گئے, اور اوبویسلی ہم سے جیت رہے ہیں. یہ بڑا ایک ایشو تھا ان کے لیے کیونکہ ان کی منوپلی تھی. تو اس میں ہم نے پاکستان کے کچھ چند لوگ وہاں پہ تھے, اسپیکٹیٹرز بھی ہم بہت کم تھے,
اور اس میں ایجپشن بہت زیادہ تھے وہ تعداد میں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جیتا ان میں سب انٹرنیشنل، آپ کو پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے ڈاکٹر فیصل صاحب سے بھی وہاں پہ ملے ہائی کمیشن میں، ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک دن پہلے ویزا ملا، ہماری جو ہمارا ڈپارچر وہ لیٹ ہوا، جس کی وجہ سے ہمارے کئی بچے جو سے ہیں وہ فرسٹ راؤنڈ نہیں کھیل سکے. فرسٹ راؤنڈ مس کر دیا بیکاز آپ کے ویزا ڈیلیز تھے. یہ بہت ریئل پرابلمس ہیں، اور آئی تھنک یہ صرف اسکواش کے پلیئرس نہیں فیس کر رہے، یہ آپ کے باقی سارے وہ ایتھلیٹس جو کہ ایسے اسپورٹس کھیل رہے ہیں جن کی شاید وہ پرائیورٹی نہیں ہے اس وقت. آئی تھنک اٹس اے ویری ریئل چیلنج کہ اینڈ اٹس ویری سیڈ اینڈ فرسٹریٹنگ. عاصم جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی اس چیز کو شیئر کرتے رہتے ہیں ٹو کریٹ سم سارٹ آف مومنٹم کہ ان کو اس طرح اویئرنیس ملے اور یہ پرابلمس آ کے نہ آئیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ پرابلمس بہت ریئل ہیں، اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ جو ہمارا فیوچر ہے پاکستان اسکواش کے، سہیل جیسے پلیئرز ہیں وہ ان کے لیے یہ پرابلمس آگے فیوچر میں کریٹ نہ ہو. سہیل، ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ 13 کراس کر چکے ہو ایج، لیکن آپ ابھی انڈر 15 میں بھی آپ نمبر 1 ہو، اور آپ نے جو ہے وہ زبردست ایج گروپ میں اب آپ ایکسیل کر رہے ہو. مجھے بتاؤ کہ اب آپ کے آگے کا کیا پلان ہے، اس سال کا، اگلے 2 سال کا، 3 سال کا، کون کون سے ٹورنامنٹس آپ نے کھیلنے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو ایز اے پلیئر امپروو کرنا ہے؟ ابھی انشاءاللہ میں ٹریننگ کر رہا ہوں پنجاب اسکواش میں. میں نے فل ٹریننگ سٹارٹ کی ہوئی ہے. یو ایس جونیئر آگے آ رہی ہے تو یو ایس جونیئر میں جانا ہے، پھر آگے برٹش جونیئر میں، پھر آگے کافی ٹورنامنٹ ایسی آگے لائن بائی لائن کھیلتا رہوں گا انشاءاللہ. کافی امید ہے کہ سارے فائنل جیتوں اور پاکستان کا نام روشن کروں انشاءاللہ. اور پڑھائی کو کیسے بیلنس کرتے ہو آپ ود پلینگ؟ جی. وہ میں اکیڈمی جاتا ہوں. تو آپ کو آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اسکواش کو ٹائم بھی دے رہے ہو، پڑھائی کو ٹائم بھی دے رہے ہو، بیلنس ہو وہ جاتا ہے؟ کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ اسکواش کی جب ٹریننگ کرو تو بالکل بھی دل نہیں کرتا پڑھنے کا، پر مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پیرنٹس بھی آپ کے سپورٹیو ہے، آپ کی فیملی سپورٹیو ہے، آپ کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اسپورٹس میں اپنا ٹائم لگائیں، کیونکہ آپ میں جتنا ٹیلنٹ ہے تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ آپ وہ کر رہے ہو، لیکن پڑھائی میں بھی ٹائم دینا ہے. یہ تو دل تو کسی کا نہیں کرتا. لیکن خیر، اب آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے لاڈجنگ اور فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی ہوئی ہیں پلیئرس کو، اس ایج کے پلیئرس کو، اس کے اوپر تھوڑی بات کریں. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا اس وقت جو پنجاب اسکواش پریزنٹ جو اس گیم کے لیے پروموشن آف اسکواش کے لیے کام کر رہی ہے. ہم اس وقت 3 کیمپس ہمارے چل رہے ہیں. اس میں ایک صف ہے وہ بھی بیسڈ آن اسپانسر ہے، یو کے بیسڈ کمپنی ہے، اس کی اسپانسر ہے. دوسرے مارکوڑ ہیں وہ یو ایس بیسڈ ہیں. تیسرا پنجاب اسکواش کا ایک انڈیپینڈنٹ چل رہا ہے اپنا کیمپ. اب اس میں ہم بچے وہ لے رہے ہیں جو گراس روٹ لیول سے آئے ہیں، زونوں سے آئے ہیں. پنجاب اسکواش 9 زونز ہیں، بہاولپور، فیصل آباد، ڈی جی خان. یہاں سے کچھ بچے ریفائن ہو کے آتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اس کو اپنی اکیڈمی میں رکھ لیتے ہیں. اب ہم نے جو ریسٹرکشن لگائی ہے وہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی بچہ آئے گا وہ پڑھے گا ضرور. اس پہ دیر از نو کمپرومائز. اور کوئی اسپیسیفک وہ ہے آپ کے ایکیڈیمک ریکوائرمنٹ کہ اتنے مارکس آئیں یا اتنے آپ پاس کریں اور اتنا؟ دیکھیں اس میں ایکچولی ایسا نہیں ہے کیونکہ ایجوکیشن یہ کوئی اسکول نہیں ہے، بٹ یہ ہمارا ہے کہ وہ اسکول گوئنگ ہو بچہ. ایون دین کہ جو ہم نے صف میں بچے رکھے ہیں وہ تمام بچے جو صف کیمپ میں رکھے ہیں وہ تمام بچے اسکول گوئنگ ہیں. اور ہم نے اس میں ایک پہلی دفعہ انیشیٹو لیا ہے پنجاب اسکواش نے کہ ہم نے اس پہ ایک خاتون جو لیکچرار ہیں وہ بچوں کو نئے رولز اینڈ ریگولیشن، ریفریوں کے ساتھ کس طرح آپ نے ڈسکس کرنی ہے، کیا ڈیبیٹ کرنی ہے، کتنا آپ نے انوائٹ ڈیورنگ ریلی، کتنا کا آپ نے انوائٹ ہونا، کتنا نہیں ہونا، کیا آپ پہ وہ لگ سکتی ہیں، پلنٹیز لگ سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ایتھکس ہمارے جو پلیئرز جاتے ہیں باہر، کیونکہ وہ ڈیو ٹو لینگویج ایشو وہ بات نہیں کر سکتے جب کہ وہ جیتی ہوتے ہیں. ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہ جا کے باہر ڈسکشن کریں اور اپنی جو وننگ سچویشن ہے اس کو پوری دنیا میں ایکسپوز کریں. اچھا، آپ جب ٹورز پہ لے کے جاتے ہیں بچوں کو باہر اور آپ دیکھتے ہیں کہ باقی کنٹریز سے بھی اسی ایج گروپ کے پلیئرز آ رہے ہیں، ان کا پورا کنٹینجنٹ آیا ہوا ہے، کیا ڈفرینس ہوتا ہے ان کے کنٹینجنٹ میں؟ ان کے واٹ از ون میجر ڈفرینس جو آپ کے مائنڈ میں اسٹک رہ گیا کہ واؤ ان کو یہ مل رہا ہے یا دس از واٹ دے آر ہیونگ، اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ بہت ڈفرینس ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے یہاں پہ؟ سب سے پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ کنٹینجنٹ بہت بڑا ہے اور کیونکہ ان کے اسپانسرز بہت زیادہ ہیں اس لیے وہ بہت بڑا کنٹینجنٹ ہے. کتنا مطلب تھوڑا اگر آپ دیکھیں جی 20 to 25 ہمارے جب ہمارا فائنل میچ تھا
جب یہ سہیل عدنان فائنل ایجپشن کے ساتھ تھا بچے کے ساتھ، تو اس وقت ہماری دوسری سائڈ پہ جو اوپوننٹ پارٹی بیٹھی ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 40-45 لوگ تھے، اور ہم میرا خیال میں گنتی کے 8 سے 10 لوگ تھے، اور ہم نے اوبیسلی ایک باہر سے جتانا بھی ہوتا ہے، موٹیویشن بھی کرنی ہے آپ نے، جس طرح وہ ایجپشنس بولتے ہیں آپ کو اندازہ ہے، اور ہم نے اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں ہم یہی کہتے تھے کہ بیٹا جو بھی ہے آپ یہ گیم جیت کے نکلنی ہے، اس پہ دیر از نو کمپرومائز۔ بالکل، یہ تو ایک ہے ڈفرینس ہے کہ وہ ان کے وہاں سے پول ہی اتنا بڑا آتا ہے اس لیول پہ، تو آپ سوچیں کہ پیچھے ان کا کتنا بڑا ایک انفراسٹرکچر ہے جو کہ کتنے کتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے۔ آپ یہ میں آپ کو بتانا مناسب مطلب اس پروگرام کے توسط سے بتاؤں گا کہ ایجپٹ میں اس وقت ہر سٹی میں 8 سے 10 گلاس کورٹ لگا دیے انہوں نے، اور 4 گلاس وال لگا دی ہیں کہ ان کی اکیڈمیز ایک نہیں پرائیویٹ کر دی انہوں نے کہ ہر جگہ پہ اکیڈمی چل رہی ہے۔ ابھی ہمارے پاس لاہور میں 3 سے 4 اور جو ایلیٹ کلاس میں ہیں لائک بہت سی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ چل رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو ایکسیس نہیں دیتے، یہاں پہ گلاس کورٹ 1-2 جگہ اویلیبل ہیں۔ تو یہ ذرا میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ کرکٹ کی جگہ کرکٹ کی تھوڑی سی ہمیں بھی 10% 20% ہم پہ بھی لک کریں۔ بالکل، اور اس میں مطلب بینگ فرام دا میڈیا، ہم اپنے شو کا ہمارا پرپز ہی یہ ہے کہ ہمارا ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ شو ہوتا ہے جس میں ہم کرکٹ کے علاوہ جو بھی اور سپورٹس پاکستان میں چل رہی ہیں ہم ان کے پلیئرز کو بلاتے ہیں، اور ہم اس کے تھرو تھوڑا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور تھوڑا سا مومنٹم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو پلیئرز ہیں یہ سب سے بڑی نیوز ہیڈ لائنس یہی ہیں۔ عاصم، آپ کا کریئر جو ہے وہ اتنا زبردست ایک اس پہ جا رہا ہے، آپ نے 21 PSA فائنلز ابھی تک کھیلے ہیں، اور اس کے بعد ابھی آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال کے لیے جو آپ نے اپنا روڈ میپ بتایا اس کے بارے میں بھی آپ نے کیا۔ کین یو ٹیل می وین یو میٹ پلیئرز فرام ڈفرنٹ کنٹریز ہاؤ از دیٹ انٹریکشن لائک فار یو؟ کیا آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ آپ شیئر کرتے ہیں اینی ٹپس یو گیٹ، اینی تھنگ یو کین شیئر ود اس؟ ان سے میری زیادہ ڈسکشن یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کس طرح کی سپورٹ ملتی ہے، تو جب وہ باتیں بتاتے ہیں نا تو کافی مجھے حیرانی کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو آپ ٹکٹس پہ چلے جائیں سب ان کو ملتا ہے پیچھے سے فیڈریشن کی طرف سے، اسپانسرز ان کے پاس ملٹیپل، میں ایک ہی بات نہیں کروں 5-6 اسپانسرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس سے وہ خود سے پے کرتے ہوں، ان کی ہر چیز کور ہے، ان کی پورے سال کی ٹریننگ باہر امریکہ یورپ اس سائڈ پہ ان کی پوری پلانڈ ہوتی ہے، ٹورنامنٹس کتنے کھیلنے ہیں سب پہلے سے پلانڈ ہوتا ہے، تو میری ہمیشہ ان کے ساتھ یہی ڈسکشن ہوتی ہے۔ لیکن جب ہماری باری آتی تو ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں بھی الحمدللہ سپورٹ ملتی ہے، کیونکہ ظاہر پاکستان کی امیج ہے تو ان کو ہم برا نہیں بول سکتے، تو ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ہی بتائے، تو یہی کچھ چیزیں ہیں کہ ان کی طرف سے پتہ چلتی ہیں، اور بالکل ریلیکس ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا پریشر نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پلیئرس کے لیے، اپنا جو گیم ہے اس میں فوکس کرنا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے شاید وہ پرفارم کر پاتے ہیں۔ بالکل، آپ مینٹلی بہت ایک ریلیکس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں جب آپ کے پاس یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ آپ کے ٹورنامنٹ کے لاجسٹکس کیسے کور ہوں گے، آپ نے اگلا ٹورنامنٹ کون سا کھیلنا ہے، ایک پورا روڈ میپ آلریڈی جب تیار ملتا ہے پلیئرس کو، جب اس کے اوپر ان کو نظر آ رہا ہے کیونکہ اگلے سال میں انہوں نے کیا محنت کرنی ہے، بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ خیر، ہم اسکواش کے اوپر بات کر رہے ہیں، ابھی ہم نے انٹرنیشنلی تھوڑا کمپیریزن ڈرا کیا، ڈومیسٹک لیول پہ اسکواش کا ہمارے پلیئرز جب کھیلتے ہیں تو وہ کن کمپٹیشنس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ڈومیسٹکلی کیا ہو رہا ہے پنجاب کا، اگر آپ بتا سکیں، یا جو اپ کمنگ ایونٹس ہیں ان کے بارے میں بتا۔ جی بالکل، میں نے کیمپس کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا ہے، ہمارا ابھی ریسنٹلی سمر کیمپ جو جون میں سٹارٹ ہوا تھا وہ ختم ہونے والا ہے، جس میں ہم نے بہت سے نئی بچے جو اسکول سے ہم نے ان کو لیٹر لکھے تھے کہ جو گراس روٹ لیول سے ہم نے بچے پک کرنے ہیں، ڈفرینٹ اسکول سے ہمیں وہ انٹریز بھی آئیں اور ہم وہ اس وقت ہمارے کیمپ کا حصہ ہیں۔ لیکن آگے جو ہمارے ایونٹس ہیں اس میں ہم LGG لاہور گیریزن گرین کے ساتھ ہم ایک پلان کر رہے ہیں، مارکہ حق نیشنل رینکنگ ایونٹ ہے، اس کے بعد ہمارا ایک SNGPL کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کے بعد ہمارا سیکلا جو ایونٹ ہے وہ ہم ایک PSA کا ایونٹ آرگنائز کروانا چاہ رہے ہیں، تو وہ نیشنل رینکنگ کے ہم معاملات کو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ 4 گلاس بال نہیں ہے ابھی، تو اس لیے ہم انٹرنیشنل جو ایونٹ ہے کنڈکٹ کروانے میں ہمیں تھوڑا سا ایشو ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات ریز کی ہے۔ عاصم، آپ بھی ایج گروپ کے تھرو ہی جو ہے آپ نے پروگریس کیا، آپ بھی انڈر 13 کھیلے، انڈر 15، یہ پورا اپنے کریئر کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہوا تھا۔
आप जब इस एज ग्रुप में कम्पीट करते थे तब से लेके जो अभी जब सुहेल कम्पीट कर रहा है, डिफरेंस क्या है स्क्वॉश के सेटअप में? हैज़ इट इम्प्रूव्ड और हैज़ इट गॉन फर्दर बैक? जी, जब मैंने डिसीजन लिया था कि मैंने अपना प्रोफेशनली करियर स्टार्ट करना है, तब स्क्वाश काफ़ी अच्छी चल रही थी। हमारे पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्पॉन्सर्स, कॉर्पोरेट ब्रांड्स बहुत ज़्यादा इन थे। लेकिन जब मैं इस करियर मेरा स्टार्ट हुआ, मैं जब जीतना शुरू किया, मैं हर कैटेगरी में नंबर 1 रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है डाउन साइड की तरफ जाना शुरू हो गई थी उस वक्त। आप जितने भी स्पॉन्सर्स, आप PIA देख लें, वो जितने भी उस टाइम पे एथलीट्स होते सबको स्पॉन्सर करते थे, तो उनका मेन जो टिकट्स का इशू था तो वो तो सारा ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। उसके अलावा आप देखें ब्रांड्स ने उन्होंने वो जो है ना बाहर निकल के उन्होंने स्पॉन्सर करना बंद कर दिया। हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिससे काफ़ी फ़ायदा होता था, 7-8 टूर्नामेंट्स हमें पाकिस्तान में मिलते थे, तो बाहर हम 3-4 खुद से जो पैसे यहाँ बनाए तो बाहर खेल लिए, तो काफ़ी हेल्प होती थी। लेकिन पिछले 5-6 साल से पंजाब स्क्वाश फेडरेशन भी काफ़ी जूनियर्स के लिए, क्योंकि सीनियर्स अब इतने खास प्लेयर्स रहे नहीं हैं, तो सारा फोकस जूनियर्स पे, तो काफ़ी बेहतरी आई है पिछले 5 साल से। टूर्नामेंट्स काफ़ी हो रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट यही कि सीनियर्स को भी थोड़ा बहुत देख लिया जाए, उसके भी टूर्नामेंट्स आ जाए तो हमें भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बस वो बताया ना कि चैलेंज ही उनके पास जो ज़ाहिर है थोड़ा लिमिटेशन है कोर्ट बिल्कुल का। ऐसे ही है। मैडम जो भी प्लान करते हैं उससे पहले हम बजटिंग करते हैं और बजटिंग के बाद फिर फिनांसिंग। जब फाइनेंस आपके पास अवेलेबल हो तो हमें सबसे पहले देखिए ये बच्चे जो उनसे हैं इनको टिकट्स की ज़रूरत है। कभी हमें याद आता है कि हमारे गोगी लाउद्दीन पाकिस्तान का पंजाब का बच्चा था और अब देखें वो वर्ल्ड नंबर 3 रहा हुआ, और वो उसको PIA की टिकट फ्री होती थी। वो जस्ट वो सम टाइम वो तो कहते हैं बोर्डिंग पास भी नहीं होता था, और जाके वो जहाज़ में जाके जब डिफीट किया उन्हें पूरे दुनिया में और वर्ल्ड नंबर 3 बने। तो ये जांशीर, जंगीर, ये तमाम PIA से स्पॉन्सर्ड थे। सबसे बड़ी जो इश्यूज आते हैं ना हमारे बच्चों को, वो ट्रैवलिंग जो एक्सपेंसेस है ना, वो उनको जो फेस काफ़ी करने पड़ते मेजर हैं ना, एक्सपेंसेस है। सबसे प्रॉब्लम ही यही है। अभी तो चलें स्क्वॉश में सिंगल प्लेयर की एक वो गेम होती है, बट जब आप टीम स्पोर्ट्स देखते हैं, जिस तरह हमारे शो में हम अक्सर हॉकी पे बात करते हैं, वॉलीबॉल पे बात करते हैं, तो उनका तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, फिर पूरी टीम के इश्यूज़ हैं। तो ये एक अक्रॉस द बोर्ड अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, कंस्ट्रेंट्स भी हैं, और इन लिमिटेशन से बाहर आने का यही एक है कि आप डिफरेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व हो, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट सेक्टर। यू नो, जिस तरह हम क्रिकेट में देखते हैं, इस तरह हम दुनिया के बाकी मुल्कों में देखते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ है, फिर एक एक्साइटिंग सा फ्रेंचाइज मॉडल क्रिएट हो, प्लेयर्स को हाईलाइट करें, एंड देयर इज सो मच वर्क दैट कैन बी डन। अगर हम बात करना शुरू करें तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन आप लोग भी क्योंकि देख रहे हैं हमारा शो, और हमारे शो से हमारी कोशिश यही होती है कि हम ऐसे स्पोर्ट्स को हाईलाइट करें, ऐसे एथलीट्स की स्टोरीज़ को ना सिर्फ तब सेलिब्रेट करें जब वो कोई मेडल लेके आएँ, क्योंकि हमारा सपोर्ट इनके लिए कंडीशनल नहीं होना चाहिए। अगर कोई मेडल जीत के आ रहा है या कोई रैंकिंग है, ज़बरदस्त, वी विल चीयर फॉर देम, लेकिन उनकी जो पीछे की पूरी स्ट्रगल्स हैं, स्पेशली जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं, सुहेल के जैसे जो इस एज ग्रुप से निकल के आ रहे हैं, वी रियली होप कि हमारे शो के थ्रू देर आर पीपल वॉचिंग जो कि who are in the position to create a positive difference in sports, especially for our squash players, because trust me, हम जब talent की बात करते हैं, there's enormous talent in Pakistan, but यहाँ पे हमारा जो शो है उसका टाइम जो है वो ख़त्म हुआ है। आसिम, मंसूर साहब एंड सुहेल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया for joining us on the show, and this was our show for tonight. Make sure you're following us across our social media platforms. आप लिंक्स फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, एवरीवेयर we're active and we're posting all of the BTS content, so make sure आप हमें फॉलो करें, PTV स्पोर्ट्स के चैनल्स को फॉलो करें। देखने का बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स टुनाइट, we will see you next week.